وما محمد إلا رسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عزیزم، میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کے علم میں ہے آج کا یہ مختصر سا پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالہ سے ہے، جس کے مہمانان خصوصی ہماری جماعت عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اسحاق ساقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے ضلع بہاولپور کے مبلغ ہیں، ہماری بزرگ شخصیت ہیں، اصل بیان حضرت ہی کا ہونا ہے۔ اس سے پہلے مجھے حکم کیا گیا 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے حضرت کو دعوت دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کائنات کے اندر ایک ایسا فتنہ ہے جس فتنے کا مقابلہ کرنا، جس فتنے کا تعاقب کرنے کے لیے، جس فتنے کا شکنجہ تنگ کرنے کے لیے اس امت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ فتنہ ہے مرزا غلام قادیانی کا، جس نے دنیا میں آ کر انگریز کے کہنے پر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر اس نے حملہ کیا، پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حملہ کیا۔ مرزا غلام قادیانی کائنات کا ایک ایسا بدترین انسان تھا جس نے اپنی غلیظ زبان کے ذریعے بھی، اپنے قلم کے ذریعے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف اس نے قدم اٹھایا۔ لیجیے، میں مرزا غلام قادیانی کا آپ حضرات کے سامنے ایک سچ بیان کرنے لگا ہوں، جو مرزا غلام قادیانی نے اس دنیا میں رہ کر ایک سچ بولا ہے، تو پوری زندگی اس نے جھوٹ بولا، لیکن جو اس نے سچ بولا ہے مرزا غلام قادیانی نے، میں وہ سچ اس کا دہرا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ مرزا غلام قادیانی نے ایک سچ بولا، وہ سچ کیا ہے جو آج پوری مرزیت کے لیے اتاق بنا ہوا، آج پوری مرزیت کے لیے وہ ایک اس کا سچ جو ہے وہ دھبا بنا ہوا ہے۔ آج مرزیت کی پیشانی پر وہ ایک داغ ہے جو آج تک مرزئی اس داغ کو نہیں مٹا سکے۔ وہ مرزا غلام قادیانی نے کیا سچ بولا؟ آج آپ دیکھیں، جامع مسجد دہلی ہے، 1890 ہے، جامع مسجد دہلی کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہے، اس بہت بڑی کانفرنس کے اندر دور دراز سے علماء کرام بھی تشریف لائے، علماء کرام نے بیانات کیے، مرزا غلام قادیانی بھی اس کے اندر آیا، اور مرزا غلام قادیانی نے لاکھوں کے مجمع کے اندر پورے امت مسلمہ کے سامنے مرزا غلام قادیانی نے جب وہ اپنے بیان کے لیے کھڑا ہوا، جب مرزا غلام قادیانی بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا،
پوری امت کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے مرزا غلام قادیانی نے ایک سچ بولا۔ وہ سچ یہ ہے، آج میں اور آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیات مرزا غلام قادیانی پڑھتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے وہ آیات پڑھی جو کائنات کے نظام بنانے کے بعد، جو کائنات کی ترتیب بنانے کے بعد، انبیاء کے سلسلے کو جاری کرنے سے پہلے رب کائنات نے جب عرش معلیٰ پر پورے انبیاء علیہ السلام کی ارواحوں کو جمع کیا، ان ارواحوں کو جمع کر کے رب کائنات ان کے سامنے ایک اعلان کرتے ہیں۔ وہ اعلان کیا ہے؟ جب رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے کیا، وہ اعلان بھی تھا، اقرار بھی تھا، وہ عہد بھی تھا۔ رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے ایک اعلان کیا، وہ اعلان یہ تھا، رب کائنات نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ رب کائنات نے انبیاء کو کہا کہ میں آپ کو نبوت بھی دوں گا، آپ کو حکمت بھی دوں گا، بصیرت بھی دوں گا، آپ دنیا کے اندر جاؤ گے، نبوت کا بھی اعلان کرو گے، میری وحدانیت کا بھی اعلان کرو گے۔ پھر پیچھے کہا کہ تمہارے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہوگا۔ رب کائنات نے کہا کہ اگر اس کی زندگی کو پاؤ گے، تم اس کا ساتھ بھی دینا، اس کا تم نے ساتھ بھی دینا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے اعلان بھی کرنا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی ارواح نے وہاں کھڑے ہو کر عہد کیا تھا، اللہ دنیا کے اندر جا کر تیری وحدانیت کا بھی اعلان کریں گے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا بھی اعلان کریں گے۔ جیسے آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، موسیٰ کلیم آئے تو محمد الرسول اللہ کی نبوت کا بھی اعلان کیا، ابراہیم خلیل اللہ آئے تو وہ بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہی دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ کلیم بھی آ کر، عیسیٰ روح اللہ بھی آ کر، تمام نبیوں نے آ کر جہاں رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان کیا، جہاں رب کائنات کی ربوبیت کا اعلان کیا، اس کے ساتھ ہی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی جب عہد و پیماس ہوئی، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں مرزا غلام قادیانی کا ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ جامع مسجد دہلی کے اندر یہ آتا ہے، آج منبر پر آ کر لاکھوں کے مجمع کے سامنے مرزا غلام قادیانی یہ آیات پڑھتا ہے، جو آیات رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام سے اس کا عہد لیا، مرزا غلام قادیانی وہی آیات پڑھتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے عہد والے میثاق کو دہراتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی اس آیات کو پڑھنے کے بعد ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، امت کو متوجہ کر کے کہتا ہے، مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ مرزا اس آیات کو دہراتا بھی ہے، اس آیات کو دہرانے کے بعد پھر متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کائنات والو سنو، میں مرزا غلام قادیانی یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، میں مرزا غلام قادیانی اپنا مذہب بتانا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ آپ کے سامنے اپنا مسلک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سا مسلک تھا جو مرزا نے امت کے سامنے بھی کہا؟ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر مرزا غلام قادیانی نے اس آیات کو پڑھنے کے بعد وہ کون سا مرزا غلام قادیانی مسلک بیان کرنا چاہتے تھے، وہ کون سا عہد بیان کرنا چاہتے تھے، وہ امت کو کیا گواہ بنانا چاہتے تھے؟ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ کائنات والو، اس آیات کے بعد، ثم جاءکم رسول کے بعد، اس آیات کے بعد، اس ترجمے کے بعد، اس مفہوم کے بعد، میں مرزا غلام قادیانی تمہارے سامنے علی اعلان کہتا ہوں، جو اس آیات کے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا، جو پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتا، جو محبوب دو عالم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو حضور کی نبوت کے بعد نبوت کا اعلان کرے، جو حضور کی نبوت کے بعد پاک پیغمبر کی نبوت کو نہ مارے، جو حضور کی نبوت کے بعد پاک پیغمبر کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا،
جو پاک محمد کے خلاف چلتا ہے، جو حضور کی شریعت کو نہیں مانتا، جو حضور کی ناموس کو نہیں مانتا، جو پاک پیغمبر کی حرمت کا اقرار نہیں کرتا، جو پاک محمد کی ناموس کا انکار کرتا ہے، جو پاک پیغمبر کی، اس نے مرزا غلام قادیانی نے کہا، جو پاک پیغمبر کی عزت اور تکریم کا جو اقرار نہیں کرتا، مرزا غلام قادیانی نے کہا میں اسے کافر بھی مانتا ہوں جو میرے حضور کو نہ مارے۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا جو اس آیات کے بعد، پیغمبر کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبی مانے میں اسے کاذب بھی مانتا ہوں، اسے کافر بھی مانتا ہوں، اسے کائنات کا دجال مانتا ہوں۔ ہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پچھلے دنوں کے اندر بھی میں نے یہاں کے ایک علاقے کے اندر گیا، وہاں ایک مربی کے سامنے، وہاں مرزیت کا مجمع تھا، وہ ساری مسجد کے اندر مرزئی تھے، اور ایک میں ہی مسلمان تھا، میرے ساتھ چلنے والا ایک اور مسلمان تھا، دو ساتھی ہم تھے۔ ایک مربی کے ساتھ مناظرہ ہوا، میں نے اسے کہا نہ بات مان میرے پیغمبر کی، تو نہ بات مان میرے قرآن کی، نہ بات مان میرے حدیث کی، نہ بات مان میرے پاک رسول کی۔ میں لے کر چلتا ہوں مرزے کے دروازے پر، میں لے چلتا ہوں مرزا قادیانی کے دروازے پر، 1890 اٹھا کر دیکھ، میں نے پورے مجمع کے اندر پوری مرزیت کے سامنے میں نے مرزا غلام قادیانی کے چہیتے سے، مرزا قادیانی کے دائی سے سوال کیا، اللہ کے گھر میں تو بھی بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں میں بھی بیٹھا ہوں، حوالہ میرا نہیں، حوالہ تیرا ہے، کتاب میری نہیں، کتاب تیری ہے، لکھا میں نے نہیں، لکھا تیرے پیشوا نے ہے، قلم میرا نہیں، قلم بھی تیرے پیشوا کا ہے۔ میرے سامنے کھڑا ہو کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پوری مرزیت کے سامنے تو اس سوال کا جواب دے دے کہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اگر تو کہتا ہے مرزا نے نہیں لکھا، پھر میں کہوں گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، اس نے بھی جھوٹ بولا ہے، تو بھی کذاب ہے، اس نے بھی، وہ بھی کذاب ہے۔ وہی مجمع میں سے ایک مرزائی اٹھتا ہے، اپنے مربی کو مخاطب کر کے کہتا ہے اگر مرزا غلام قادیانی نے یہ الفاظ دہرائے ہیں، میں نے کہا حوالہ بھی دیتا ہوں، حوالہ اس کی کتاب میں موجود تھا۔ مرزا غلام قادیانی کے اس مربی کو میں نے کہا اٹھا یہ کتاب سامنے رکھ ان کے، آج وہ کتاب کا حوالہ بھی سامنے لے کر آیا، وہ کتاب بھی لائی گئی، میں نے حوالہ دکھایا کہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ جو پاک پیغمبر کی نبوت کے بعد نبوت کا اعلان کرے اسے کاذب مانتا ہوں، اسے کافر مانتا ہوں۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے 1990 کے اندر آ کر اعلان نبوت کا دعویٰ کیا، ہاں تیرے مرزا نے لکھا جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کا اولاد ہے، اس نے نبوت کا انکار کیا۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے جو میری نبوت کا انکار کرتا ہے، پاک محمد کو نبی مانتا ہے، مرزا غلام قادیانی نے پاک پیغمبر کی نبوت کا انکار کر کے، پاک پیغمبر کی نبوت کا انکار کر کے سب سے پہلے تو کافر بنا۔ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا انکار کر کے پاک محمد کا باغی بنا۔ آج تو جواب دے کہ تو مسلمان ہے یا تیرے کہنے والا مسلمان ہے۔ الحمدللہ وہاں مرزیت کے گڑھ کے اندر جب یہ میں نے سوال دہرایا بتلاؤ مرزے نے لکھا ہے یا نہیں لکھا، وہ مربی، وہ ان کا دائی، وہ مرزیت کے سامنے، وہ اپنے لوگوں کے سامنے کوشش کی اس نے میرے گریبان کو پکڑنے کی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تیرے سوال کا جواب نہیں ہے، اٹھے مرزئی ہمیں مارنے کے لیے، اٹھے مرزئی قتل کرنے کے لیے، اور میں نے ان کا کہا کہ ظالمو تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے مانا ہے وہ کائنات کا کتنا غلیظ انسان ہے۔ اور وہی ایک بابا اٹھا، مرزئی تھا، یہ کوٹ شاکر آپ کے قریب ہے ایک علاقہ، ہم وہاں گئے تھے، اس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ اس بابا نے کہا واقعی مرزے نے لکھا ہے، اپنے مربی سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بابا اگر تو اپنے مربی کو لگام دے، پھر میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں تیرے مرزا نے تو لکھا ہے کہ جس رب کو تم رب مانتے ہو اس رب نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔
دنیا کائنات کا اگر بدترین فتنہ ہے تو مرزیت کا فتنہ ہے، جس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ آج 1890 ہے، مرزا غلام قادیانی یہاں اعلان کرنے لگا۔ یہ 1890 کی تاریخ پھر مجھے یاد ہے، 1890 کی تاریخ ہے۔ ایک آدمی ہندوستان کے سرزمین سے چلا، وہ یہاں سے سفر کرتا ہے، مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ جب وہاں پہنچ جاتا ہے، ارادہ کر کے نکلا، بتلایا کسی کو نہیں، ہندوستان چھوڑ رہا ہوں، اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہاں سے سفر کیا، دل کے اندر ارادہ کیا، آج میں ہندوستان کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے حضور کے دربار میں، مجھے موت آئے پاک پیغمبر کے شہر کے اندر، اور حضور کا قرب نصیب ہو، حضور کا پڑوس نصیب ہو۔ یہاں سے یہ چلتا ہے، آج مدینہ منورہ کے اندر پہنچا، آج عرب کے اندر پہنچا، آج سعودی عرب کے اندر پہنچا، آج حضور کے دربار میں پہنچتا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچا، ارادے کو لے کر پاک پیغمبر کی دربار میں کھڑا ہوا، یا رسول اللہ وطن کو چھوڑ دیا، صرف تیری قربت کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہے اور دہراتا ہے، یا رسول اللہ وطن چھوڑا صرف تیری قربت حاصل کرنے کے لیے، بچوں کو چھوڑا آپ کا پڑوس لینے کے لیے وطن چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کے دربار میں رہنا چاہتا ہوں، قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے شہر میں رہنا چاہتا ہوں، موت کی تمنا لے کر آیا ہوں۔ ادھر سے حاضری دی، ادھر سے اپنا سوال دہرایا، اپنے دل کی آرزو دہرا دیتے ہیں، ادھر آ کر لیٹ جاتے ہیں، ادھر آ کر وہ سو جاتے ہیں، ادھر آ کر وہ سکون کرتے ہیں، ادھر آ کر وہ جب سوتے ہیں، ادھر آنکھ لگی، ادھر تشریف لائے مدینے والے محمد، ادھر تشریف لائے آمنہ کے در یتیم، ادھر تشریف لائے کائنات کے سردار، ادھر تشریف لائے امام الانبیاء، ادھر تشریف لائے محمد الرسول اللہ، ادھر تشریف لائے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ارشاد فرمایا، مہر علی تو یہاں آ چکا ہے صرف میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، پیر مہر علی تو یہاں آ چکا ہے صرف میرا پڑوس حاصل کرنے کے لیے۔ میں حکماً کہتا ہوں، جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر، جاؤ مرزیت کا مقابلہ کرو۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، مرزیت کی شکل کے اندر، وہ مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کرو۔ امت کو بتلاؤ کہ کامیابی چاہتے ہو، محمد کی نبوت کا دفاع کرتے ہوئے مرزیت کا مقابلہ کرو۔ پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ خلافت دی، کہا ہندوستان کے اندر جاؤ۔ حاجی صاحب نے بھی کہا آپ یہاں نہ ٹھہرے، ہندوستان کے اندر جائیں۔ ادھر سے سفر شروع کیا، واپس ہندوستان کے اندر آئے، ادھر مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں اس مسئلے کے اندر نہیں پڑتا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کیا جملہ کہا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ پھر امت کو لے کر ایک جملہ دہرایا کرتے تھے، مجموع کے اندر جا کر کہا کرتے تھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار امت کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، امت والو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چلو گے، اگر حضور کی عزت کی چوکیداری کے لیے چلو گے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کائنات والو جو پاک محمد کی عزت کے لیے چلے گا، جو پاک محمد کی حرمت کے دفاع کے لیے چلے گا، جو پاک پیغمبر کی ناموس کے لیے چلے گا، میرے لیے کہا کرتے تھے، لوگوں میرا ایمان کہتا ہے جو حضور کی عزت کے لیے چلے گا، براہ راست محمد کا ہاتھ مبارک اس کے کندھے پر ہوگا۔ یہی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام قادیانی کو للکار کر کہا، مرزا تو نے میرے محمد رسول اللہ کی نبوت کے خلاف قلم اٹھایا، آؤ میرے سامنے بیٹھ، زبان سے مناظرہ نہیں کروں گا، کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا، میں تیرے سامنے دلائل نہیں رکھوں گا۔ مرزا غلام قادیانی کو چیلنج کر کے کہا، آؤ میرے سامنے بیٹھو، تو بھی قلم رکھ، میں بھی قلم رکھ دیتا ہوں، زبان سے مہر علی نہیں بولے گا، زبان خاموش رہے گی۔ آج میں دلائل کی بات نہیں کرنا چاہتا، آج میں تیرے سامنے قرآن حدیث کی بات نہیں کرنا چاہتا،
بتلانا چاہتا ہوں 1400 سال کے بعد محمد الرسول اللہ کا ادنا غلام آیا ہے پیغمبر کے دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا مرزا تو بھی میرے سامنے بیٹھ، میں بھی بیٹھتا ہوں، تو بھی قلم رکھ میں بھی قلم رکھتا ہوں، تو بھی بغیر ہاتھ لائے گئے قلم کو حکم کر، اگر تیرے حکم پر قلم لکھنا شروع کر دے۔ میر علی رحمہ اللہ کہنے لگے اگر تیرے حکم پر قلم لکھنا شروع کر دے بغیر ہاتھ لگائے، اس کے بعد میں کہوں گا کہ کیا کہنا ہے۔ اگر تیرے حکم پر قلم نہیں لکھتا، میں حکم کرتا ہوں بغیر ہاتھ لگائے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے حکم پر قلم لکھنا شروع کر دے تو مرزا سمجھ جانا تو بھی کائنات کا بدترین کافر ہے، تجھے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ پوری زندگی مرزا غلام قادیانی حضرت کے سامنے نہیں آیا، حضرت کے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک فتنہ مرزائیت قادیانیت کا فتنہ ہے، جس فتنے کا تعاقب کرنے کے لیے یہ جملہ میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوابوں کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے، اس امت کو متوجہ کیا ہے کہ مرزائیت کا مقابلہ کرو، مرزائیت کا مقابلہ کرو۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہمارا تجربہ ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہوں گے، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ مرزائیت کا پیسہ، مرزائیت کا ایک مزدور اگر دن کو 100 روپے کماتا ہے تو 10 روپے مرزائیت کے لیے جمع کرواتا ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، مجھے یاد آئی پچھلے ہفتے کے اندر ادھر مانسیر والی سائڈ پہ ہم گئے، پروگرام تھا ایک، تو جب میں وہاں گیا تو ہمارے ایک عالم دین تھے بہت بڑے، انہوں نے ایک عجیب بات بتلائی۔ وہ بات عجیب تھی اس نے یہ بات بتلائی کہ جب شاہ نواز نے شہزان کمپنی بنائی، شاہ نواز نے جب شہزان کمپنی بنائی تو اس نے لکھ کے دیا کہ میری کمائی میں سے اتنا پیسہ مرزائیت کے ہیڈ میں جمع ہوا، اور یہ پیسہ مرزائیت کی تقویت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے خلاف استعمال ہوگا۔ اسی شاہ نواز نے اس کمائی میں سے قرآن کریم کی ایک ملک نے، میرے اب ذہن سے نکل گیا نام، اس نے کون سے ملک کا نام لے رہا تھا، ان ملک والوں نے مسلمانوں کو خط لکھا کہ ہمارے ملک کے اندر قرآن کریم کے نسخے بھیجو ترجمے کے ساتھ، کہ ہم اس ملک کے اندر قرآن کریم کی تفاسیر اور قرآن کریم کے یہ ترجمے کروانا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں کو، مسلمانوں کو اس لائن پہ لانا چاہتے ہیں۔ کسی وجہ سے وہ خط ان کو ملا اور انہوں نے کئی زبانوں کے اندر اسی پیسے میں سے مرزائیت کا انہوں نے وہ کیا، اس کا وہ ترجمے کروائے، اس کی تفاسیر کروائی شاہ نواز کے پیسے کے ساتھ۔ جب وہ تفاسیر اور ترجمے چھپ گئے 40 زبانوں کے اندر، انہوں نے اس کے ترجمے کروائے، اس کی تفاسیر لکھوائی، کئی زبانوں کے اندر جب لکھے گئے، جب اس ملک کے اندر بھیجا گیا تو ایک بہت بڑا اس کا کارنامہ تھا، جو اس نے اتنا بڑا مواد کر کے چند دنوں کے اندر دولت خرچ کی اور سارا کچھ کر کے وہاں بھیج دیا، تو برطانیہ والوں نے، وہ ان کا ہیڈ ہے، تو انہوں نے اس کے اعزاز کے لیے، اس کو نوازنے کے لیے، اس کو انعامات دینے کے لیے، اس کو پرائز دینے کے لیے، اس کو وہ سٹیکر لگانے کے لیے، اس کو دنیا کا ہیرو بنانے کے لیے، انہوں نے وہاں ایک پروگرام رکھا اور شاہ نواز کو وہاں مدعو کیا۔ جب اس کو وہاں بلایا گیا، ایک انگریز اٹھتا ہے اس کو اعزاز دینے کے لیے، وہ دنیا کے کئی انگریز بڑے بڑے آئے ہوئے تھے، اس کو نوازنے کے لیے وہ اٹھتا ہے، تو اس نے شاہ نواز کو بلانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں انعام دینا چاہتا ہوں اس شاہ نواز کو کہ جس نے اپنی کمائی میں سے یہ پیسہ لگا کر
قرآن کریم کے ترجمے کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تفاسیر لکھ کر اس ملک کے اندر اس نے بھیجی ہے، اور اس نے کہا کہ کئی لوگوں کا ایمان صرف اس تفسیر کی وجہ سے وہ محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ چکے۔ اچھا، شاہ نواز کو جب یہ کہا تو شاہ نواز نے اٹھ کر ایک جملہ کہا، صرف وہ جملہ دہرانے کے لیے میں نے یہ ساری بات آپ کو سنائی ہے۔ شاہ نواز اٹھتے ہیں اور اٹھ کر شاہ نواز نے ایک جملہ کہا ان کے سامنے، وہ جملہ سن کر اپنے پلے باندھ لینا، دل کی کھڑکیاں کھول کر بیٹھو، کان کے دروازے کھول کر بیٹھو۔ آج تم سوچو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کتنا مبارک نمٹ رہا ہے۔ شاہ نواز نے کہا مجھے مت نوازو، کمال میرا نہیں، میں نے اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنا پیسہ لگا کر یہ کمال کیا کہ قرآن کے خلاف محمد الرسول اللہ کے خلاف میں نے لکھوایا، میں نے اتنا پیسہ خرچ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو معاذ اللہ قرآن کی تفسیر سے مٹا کر مرزا غلام قادیانی کا داخل کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے مت نوازو، ان مسلمانوں کو نوازو، کردار میرا نہیں، کردار اس مسلمان کا ہے جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ عشق کے دعوے کرتا ہے۔ شاہ نواز نے انگریزوں کے سامنے کہا، شاہ نواز نے اپنے مجمع کے اندر کہا، اس نے کہا نوازو مجھے نہیں، نوازو ان مسلمانوں کو جو محبت کے دعوے کر کے میری بوتل کو استعمال کرتے ہیں، جو محبت کے دعوے کر کے میری شہزان کو استعمال کرتے ہیں، جو عشق کے دعوے کر کے محمد رسول اللہ کی ناموس کا لحاظ نہیں کیا، پاک پیغمبر کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا، یہ عشق کے دعوے ہیں۔ اس نے کہا کمال میرا نہیں، کمال ان بغیرت مسلمانوں کا ہے جس نے اپنا پیسہ اٹھا کر اپنے محمد کے خلاف جمع کروایا ہے۔ اور شاہ نواز نے مرتے ہوئے بھی ایک جملہ کہا تھا، شاہ نواز نے کہا ہمیں کافر کہنے والوں، ہمیں زندیق کہنے والوں، یاد رکھو تم دہراتے ہو اس بات کو، میری شہزان کا پیسہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ شاہ نواز نے کہا میں نے اسے سچا سمجھ کر یہ پیسہ لگایا اور کمپنی بنائی۔ اس نے کہا شاہ نواز نے کہا کہ اگر کل قیامت کے دن اگر میں جہنم کے اندر گیا تو یہ میری بوتلیں استعمال کرنے والے انہی کا پیسہ اپنے پیغمبر کے خلاف لگا تھا، یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے فیصل آباد کے شیخ الحدیث ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک چٹھی دی ہمیں، اس کے اوپر خواب لکھا ہوا تھا۔ ایک ان کو خواب آیا کسی کو، حضرت نے دیا کہ اس کو لولاق رسالے کے اندر شائع کرو۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت نصیب ہوئی، تو جیسے زیارت نصیب ہوئی کہ آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا، غصے کے آثار تھے، ناراضگی کے آثار تھے، دیکھ کر پریشان ہوئے۔ آج میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کیوں ہے؟ آج پریشانی بھی کیوں ہے؟ آج چہرہ سرخ کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ کیوں ہو چکا؟ آج آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آتے ہیں، آج ناراضگی کے آثار آتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے دکھ ہوتا ہے جو کلمہ میرا پڑھتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا پڑھتا ہے، جو عشق کے دعوے میرے کرتا ہے، جو محبت کے دعوے میرے کرتا ہے، جو الفت کے دعوے میرے کرتا ہے، لیکن میرا کلمے کے بعد پڑھنے کے بعد الفت کے دعوے کرنے کے بعد وہ شہزان استعمال کرتا ہے، اس کا پیسہ میری حرمت کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو دعوے میرے کرتا ہے، معاملات میرے دشمن مرزائی کے ساتھ رکھتا ہے، تعلقات میرے دشمن کے ساتھ رکھتا ہے، نہ میری حرمت کا لحاظ کرتا ہے، نہ میری ناموس کا لحاظ کرتا ہے، نہ میری محبت کا لحاظ کرتا ہے، نہ میری الفت کا لحاظ کرتا ہے۔ جب میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا عشق کے دعوے کرنے والا، میری محبت کے دعوے کرنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا میرے دشمن کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، مدینے کے اندر میں محمد کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔
خواب چھپا رسالے کے اندر بھی چھپا ہے۔ سمجھو اس بات کو، توجہ کرو اس بات کی طرف۔ تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن میرے حضور کے خلاف کیا کچھ نہیں کرا۔ آپ کے ضلع کے اندر بہت سارے لوگ ہمیں ملے، آپ کے ضلع کے اندر بہت سارے نوجوان ملے جن کو برگلا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھڑا کر لے گئے۔ اور پچھلی رات بھی میں عرض کر رہا تھا کہ میاں والی کے اندر جب میں تھا پچھلے مہینے، اس دفعہ کیا پچھلے مہینے کے اندر میں تھا، تو میاں والی کے اندر بیٹھے ہوئے تو ہماری نیٹ کے اوپر کسی مرزئی کے ساتھ فرانس میں بیٹھا ہوا تو اس کے ساتھ ہماری بحث مباحثہ ہو گئی۔ میرے ایک ساتھی ہے تو اس کی بحث شروع ہوئی تو ہم نے وہ بحث کے اندر ہم نے تھوڑا سا اس کو سوال جواب کیے تو اس آدمی نے کہا، فرانس کے اندر بیٹھا ہوا اور آپ کے ضلع خوشاب کا آدمی ہے، اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ جب میں نے کہا کہ اس نے ضلع خوشاب کا ختم نبوت کا خادم ہے تو اس نے آگے سے مجھے کہا میں بھی خوشاب کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے یہ علاقہ بتایا، میں نے کہا میں اس کے اندر جاتا رہتا ہوں۔ پھر انہیں ایک آدمی کا نام لیا، اس نے کہا کہ اس آدمی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں نے ایک مرتبہ اس کی شکل دیکھی ہے، اس کے بعد میں نے اس کو نہ کبھی دور سے دیکھا ہے ایک مرتبہ، باقی مجھے اور کوئی معلومات نہیں ہے، نہ اس کو جانتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آج میں فرانس میں پہنچا، یہ کمال کس کا ہے؟ آج میں فرانس کے اندر آیا، آج میں کوٹھی اور بنگلوں والا بنا، یہ کمال کس کا ہے؟ اس نے جب یہ باتیں دہرائی، آج میری پورا خاندان فرانس کے اندر آیا، ہم مالا مال ہوئے، یہ کمال کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی معلومات کے لیے بتاتا ہوں، آپ کے انہی تھل کے اندر ایک آدمی ہے جو دن اور رات مرزیت کا کام کرتا ہے، دن اور رات مسلمانوں کے ایمان کو لیٹتا ہے۔ اس نے کہا کہ کئی نوجوانوں کو شکار کر کے مرزیت کا کلمہ پڑھوا کر ایک آدمی ہے جو کتنے لوگوں کے مسلمانوں کے ایمان کو لیٹ کر اس نے باہر بھیجا ہے۔ مرزیت کا ایک کتا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھائے، محمد کا غلام کیوں نہیں اٹھا رہا؟ دکھ اس بات کا ہے۔ مسلمانوں، ہم داعی ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ صرف ان کے متعلق نہیں کہا گیا، میرے حضور نے حضرت تشریف فرما ہے، حضرت مولانا منیر احمد صاحب یا مولانا اسماعیل صاحب سے پوچھیے گا، بڑے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیے گا، پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ایک جملہ کہا، آگے نہیں کہا کہ میری ختم نبوت کا چوکیدار کون ہوگا۔ احادیث کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ کا نام نہیں لیا، حضور نے تابعین کا نام نہیں لیا، حضور نے تبع تابعین کا نام نہیں لیا، نہ فقہا کا نام لیا، نہ علماء کا نام لیا، نہ خانقاہ والوں کا نام لیا، کسی کا نام میرے حضور نے نہیں لیا کہ میری ختم نبوت کے چوکیدار کون ہوگے، ختم نبوت کے محافظ کون ہوگے، میرے ختم نبوت کے پہرے دار کون ہوگے۔ اگر ارشاد فرمائے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، ابو بکر سے لے کر قیامت تک اگر وہ مرد ہے، اگر وہ عورت ہے، اگر وہ بوڑھا ہے، اگر وہ بچی ہے، اگر وہ بچہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے لے کر قیامت تک جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، براہ راست میں محمد کا چوکیدار بھی ہوں، میرے ختم نبوت کا محافظ بھی ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ ایک بات اکثر بیان کے اندر دہراتے ہیں، وہ یہی دہراتے ہیں کل سوال ہوگا، آج نہیں، کل حشر کے میدان کے اندر سب کے سامنے سوال ہوگا، بس ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری